يحضرون رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ معزز سامعین، یہ خالق کائنات کی کتاب ہے اور انشاءاللہ تعالی اسی کتاب عزیز کے اندر سے ہی اتنے پہلو انشاءاللہ ہمارے سامنے آئیں گے کہ جو اللہ تعالیٰ کے ہمیں تعارف کروائیں گے آیات انشاءاللہ، اس کو دیکھتے ہیں۔ تو آج میں آپ کے سامنے سورہ النحل ہے 16 نمبر، اس سے بات شروع کرتے ہیں۔ میں جب غور کرتا ہوں تو سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کو اس قدر ضرورت، یعنی اپنے آپ کو بتانے کی، منوانے کی اور سمجھانے کی اور انبیاء کو بھیجنے کی ضرورت کیوں محسوس ہوئی؟ یہ کیوں سلسلہ یہ سارا اتنا زبردست ہزاروں سالوں کی تاریخ بھری پڑی ہے، اور جناب یہ اتنا بڑا قرآن کریم پیغمبران عظیم آئے، تو یہ پرپز کیا ہے، مسئلہ کیا تھا؟ تو یہ ہے جو سوچنے والی بات ہے کہ یہ آپ کو معلوم ہونا چاہیے، معلوم ہے لوگوں کو کہ جس وقت جناب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تخلیق آدم کیا ہے اور سامنے اس کے جو ساری جو تھی مخلوقات، خاص طور پر جو ملائکہ اس سارے ملائکہ کو اس کے سامنے سرنڈر کروا دیا اللہ تعالیٰ نے۔ سارے تمام جو اللہ تعالیٰ کی کائنات میں پھیلی فورسز تھیں ان سب سے کہا کہ اس کے سامنے تم سرنگوں ہو جاؤ۔ پہلے تو انہوں نے بھی تھوڑا سا ریزسٹنس کی کہ مولا یہ دیکھ لیں اب یہ دنیا میں جا کے خون ریزی کرے گا، فساد پھیلائے گا، تو اللہ نے ان کو منع کر دیا کہ آپ نہیں جانتے جو میں جانتا ہوں۔ بہرحال اللہ کے کہنے پر وہ ساری جو مخلوقات آپ نے پڑھا قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر آیا کہ انہوں نے کیا کیا، سارے ہی اللہ کے حکم پر سجدہ ریز ہو گئے، اور ایک ایسی جو جسے ابلیسی طاقت کہتے ہیں، ایک ابلیسی یعنی ایک ایسی چیز جس کا نام ابلیس ہے، ایک شخصیت کہ جس نے ببانگ دوہل جو ہے اللہ کی اس بات کا انکار کیا اور وہاں سے وہ راندہ درگاہ کر دیا گیا۔ اس وقت سے لے کر آج تک ایک چیلنج چلا آ رہا ہے۔ اس نے کہا تھا میں یہ تمہاری جتنی بھی تم مخلوقات ہوگی نا، یہ والے انسان، ان کو میں ڈیریل کرتا رہوں گا، میں ان کو اب رائے راست پر نہیں آنے دوں گا۔ یعنی اس نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایک، یعنی جسے کہتے ہیں نا، ایک مقابلے کی کیفیت پیدا کر رکھی ہے۔ اور انسان اور آدم جس کی ہم ساری یہ اولاد چلی آ رہی ہیں، یہ بھی اتنا یعنی اسی ابلیسی طاقت کے پیچھے جڑ گیا، اس کے ساتھ لگ گیا ہے کہ اللہ کو بھول گیا۔ یہ ہے جو میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کو بابر کرانے کے لیے، یعنی اس انسان کو، اس آدم کی اولاد کو بابر کرانے کے لیے یہ سلسلہ انبیاء اور سلسلہ وہی بہتر ہے کہ دیکھو کتنے میں نے تمہارے پر احسان کیے اور کتنا عظیم احسان ہے کہ میں نے تمہیں کیا کیا، تخلیق کیا۔ جو ہم نے وہ پچھلی دفعہ بھی ہمیں دیکھی تھی سورت والتین والزیتون والطور سینین وہذا البلد الامین، 4 وہ مقامات جن کو اللہ تعالیٰ نے بطور ایویڈنس پیش کیا اور فرمایا کہ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، یعنی تقویم یعنی احسن انداز، جتنی بہتر سے بہتر، جتنی بیلنس یعنی تخلیق ہو سکتی تھی انسان کو اللہ نے بنایا۔ اس کا تقویم کا مطلب ہے بیلنس پرسنالٹی، یعنی سر سے لے کر پاؤں تک سارا بیلنس متوازن، پاؤں کی جگہ پر، ہاتھ کی جگہ پر، سر کی جگہ پر، آنکھوں کی جگہ پر، یعنی ہر چیز بیلنس انداز میں اللہ تعالیٰ نے بنایا۔ اور اس سے کہا تھا کہ اس کے پیچھے نہ لگنا، یہ ایک بات سمجھائی تھی۔ یہ ہے اللہ تعالیٰ کو سب سے بڑا جو ہمارے اوپر جو اللہ کی ناراضگی یہ ہے کہ میں نے ساری کائنات تمہارے جو ہے وہ قدموں میں سرنگوں کر دی، اور تم یہ ہو کہ تم اس کے بدلے میرے آگے تم نہیں جھک رہے میرے آگے، اور جو میرے آگے نہیں جھکا تم اس کی پیروی کر رہے ہو۔ اور یہ سبق یاد دلانے کے لیے جو ہے انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا، لیکن پھر بھی نہ مانا انسان۔ اور دیکھا کتنی قرآن مجید بھرا پڑا ہے، قرآن تاریخ اٹھا کے دیکھے کتنے بڑے، کتنے اولو العزم انبیاء اسی اللہ کو ہی متعارف کرانے کے لیے، اللہ ہی کا اس کا جو تشخص ہے، اس کا جو کنسیپٹ ہے وہ صحیح کرانے کے لیے انسانوں کے اندر بہتر ہے۔ لیکن اتنی بدبختی انسانوں کی رہی ہے کہ سوائے چاند کے باقی سب ڈیریلڈ ہی ہوتے ہیں، کیونکہ وہ اس قدر اس کے ساتھ چمڑے ہوتے ہیں ابلیسی طاقت کے ساتھ، اتنا اس کے اندر میگنیٹ سسٹم ہے کہ وہ چھوڑتے نہیں ہیں۔ وہ اس لیے نہیں چھوڑتے کہ وہ ان کو جاذبیتیں دکھا کے، اٹریکشن دکھا کے، اتنی خوبصورتیاں دکھا کے نا اس کو اس نے رام کیا ہوگا،
اور اپنی ہوا کے پیچھے لگا دیے. یہ ہے جو سب سے بڑا سمجھنے والی بات ہے کہ بھئی جس اللہ نے ساری کائنات تمہارے سامنے ڈھیر کر دی اور تم ہو کہ تم اس کے سامنے ڈھیر ہونے کو تیار نہیں ہو. یہ ہے جو نقطہ سمجھنے والا قرآن کریم کے ذریعے. اور یہی سمجھاتے سمجھاتے انبیاء کا سلسلہ شروع ہوا اور آخر پہ آ کے جناب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنا پڑا. اور انہوں نے اپنی انتہا کوشش کر کے اللہ کے کانسیپٹ کو صحیح کروایا. انسانوں کے اندر اللہ کا جو تعارف تھا وہ بدرجہ اتم، یعنی اپنی ساری توانائیاں خرچ کر دی انہوں نے کہ لوگوں کو جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کا تعارف، اللہ تعالیٰ کا تشخص، اس کا کانسیپٹ جو ہے وہ کلیئر کروا دیا جائے. اور بڑی حد تک وہ کامیاب ہوئے اپنے اس مشن میں. یہ ہے آج بھی چیلنج یہی ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کا کانسیپٹ ہمارا قرآن کریم کے ذریعے صحیح ہو جائے، کیونکہ یہی کتاب ہے، یہ کتاب عزیز ہے، یہ خالق کائنات کا ڈائریکٹ کلام ہے، کلام اللہ ہے یہ. تو ہماری اٹموسٹ یہ کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اس قرآن مجید کے ذریعے اللہ کا کانسیپٹ، اپنے کانسیپٹ جو اللہ کے متعلق بنائے ہوئے ہیں وہ صحیح کریں، اور جتنی بھی غیر اللہ، غیر خدائی چیزیں ہیں ان سے ہم اجتناب کریں اور خالصاً ایک اللہ کے ہو کے رہ جائیں. لہذا ہم یہ کوشش یہی کر رہے ہیں کہ اللہ کا اس قرآن کریم کے ذریعے اللہ کا جو تشخص ہے، جو کانسیپٹ آف اللہ ہے، وہ ہمارے اندر جاگزی ہو جائے. اور اس سیزن میں ہم نے پچھلی دفعہ جو لیکچر لاسٹ ٹائم کیا تھا اس میں اس کے خالقیت کے مختلف مظاہر آپ کے سامنے آئے تھے. تو آج انشاءاللہ پھر ایک پورا ٹریک ہے یہ سورہ النحل کے، جب شروع سے لے کر نا تو اس کی ہم جائیں گے کوئی 15-20 آیات اس کی آئیں گی سامنے ہمارے، 15 سے 19 تک، 19 سے پھر آگے چلے گا. تو اس میں یہ ایک مسلسل ایک اس کی جو خالقیت کے حوالے سے مختلف جو کائنات میں پھیلی ہوئی اشیاء ہیں اس کا تعارف کرایا جا رہا ہے، صرف اس لیے کہ آپ اس کے ذریعے کم از کم یہی دیکھ لیں گے یہ پیدا کس نے کی. تو آپ میری طرف آ جاؤ، بس یہ ہے اللہ تعالیٰ کا منشا کہ اگر میری طرف آ جاؤ گے کہ تمہاری زندگی یہاں بھی آسانی ہے اور وہاں بھی آسانی ہوگی انشاءاللہ. یہاں بھی جنات میں رہو گے، وہاں بھی تمہیں اس کے عوض میں جنات ملیں گی، خوشحالیاں ملیں گی، کامرانیاں ملیں گی، جہاں بھی ملیں گی وہاں بھی ملیں گی. تو یہ ہے ہمارا سوچنے کا انداز، یہ ہونا چاہیے. آج ہم انشاءاللہ اس کی خالقیت کے جو مختلف پہلو ہیں، کیونکہ یہ جو قرآن کریم کے الفاظ ہیں یہ ورڈز آف اللہ ہیں، ورڈز آف اللہ، اللہ کے الفاظ. اور یہ جو کائنات پوری پھیلی ہوئی ہے یہ ورک آف اللہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کی جو بنائی ہوئی کائنات ہے یہ ورک ہے اس کا، یہ اس کا کام ہے جو اس نے پھیلایا ہوا کائنات کے اندر مختلف جہتوں میں، مختلف چیزوں کے اندر آپ کو ملے گی اس کی ساری کار فرمائیاں. یعنی مینوفیکچرنگ آف اللہ، کریٹر آف اللہ، یہ اللہ کریٹر ہے اور یہ کریٹ کی گئی ہیں چیزیں. یہ ورک آف اللہ ہے جو باہر پھیلا ہوا پوری کائنات کے اندر، اور یہ ورڈز آف اللہ، یہ ورڈز آف اللہ اس کائنات کو کیا کر رہے ہیں، کھول کھول کے بیان کر رہے ہیں جو کائنات کے اندر پھیلی ہوئی چیزیں اشیاء ہیں. تو لہٰذا ہم انشاءاللہ یہ سورہ النحل ہے، 16 نمبر یہ صورت ہے، اور جو ہمارے پاس کتاب اللہ موجود ہے اس کا صفحہ نمبر 333 ہے. یہ ایک بڑی ہی عاجزانہ، بڑی ہی ہمبل اور بڑی ایک چھوٹا سا جو ادنا سا طالب علم میں قرآن ہوتا ہے، یہ اس کی طرف سے یہ کاوش ہے. اللہ تعالیٰ کرے کہ آپ سب ہی اس قرآن مجید کی طرف آئیں اور خود دیکھیں قرآن کریم کو. کھولیں آپ گھروں میں اپنے جہاں بھی آپ بیٹھے ہیں اس کو کھول کے سامنے رکھیں تو آپ کو بڑا کچھ ملے گا انشاءاللہ تعالیٰ. یہ دیکھیں اللہ فرما رہے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، صفحہ نمبر 333 سورہ النحل ہے، 16 نمبر صورت ہے اور اس کی آیت نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے اتا امر اللہ فلا تستعجلوه سبحانہ وتعالی عما یشرکون. مخالفین جو تھے وہ قدم قدم پر، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مخالفین مکہ کے اندر خاص طور پر، اور بعد میں مدینہ منورہ میں بھی جا کے ایسے ہوا، لیکن مکی یہ سورت بھی مکی ہے. مکہ میں تو بہت ریزسٹینس آئی نا، اور مکہ کا جو 13 سال کا عرصہ اس میں سب سے زیادہ اسٹرگل توحید کو پیش کرنے میں لگی، اللہ سمجھانے میں زیادہ تر ان کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تھا نا وہ توحید یعنی راسخ کرنا انسانوں کے اندر، اللہ کا نقطہ نظر، اللہ کا تشخص، اللہ کا کانسیپٹ کلیئر کرنا، انسانوں کے اندر جاگزی کرنا. اس پر بڑی محنت اٹھانی پڑی، بڑی مشقت اٹھانی پڑی. تو وہ کہہ رہے تھے کہ لاؤ کب آئے گا وقت، آپ جو ہمیں ڈراتے رہتے ہو ہر وقت، لاؤ آ جاؤ وہ گھڑی لے آؤ کہ تمہارے اوپر عذاب آ جائے گا. یہ اکثر جگہ پہ قرآن کریم میں اس کے واقعات آیات بھری پڑی ہیں، وہ ہم لے سکتے ہیں، 657 ہے اس طرح.
اور بھی 8:32 ہے، کئی جگہ پہ 10 یہ آپ کو ملے گا مختلف جگہوں پر، آپ کو یہ مل جائیں گے حوالہ جات۔ سورہ یونس میں ہے، الانفال میں اور الانعام۔ تو وہ اسی یعنی وہ مطالبہ یہ کہتے تھے لائیں کب آئے گا، کب آئے گا عذاب لاؤ، تو اللہ فرما رہا ہے عطا امر اللہ، وہ تو آیا ہی چاہتا ہے، وہ ٹائم تو آیا ہی چاہتا ہے۔ فلا تستعجلوہ، جس بات کی تم جلدی کر رہے ہو نا وہ تو قریب ہی ہے، وہ دور نہیں ہے، وہ آیا ہی چاہتا ہے۔ یعنی یہ تھا ان کی طرف سے، کفار کی طرف سے خاص طور پہ، کہ وہ لاؤ وہ ٹائم، تو آپ جو ڈراتے رہتے ہو انہیں کہ وہ گھڑی آ جائے گی، ایسے ہو جائے گا، ایسے ہو، تو لے آؤ۔ تو اللہ فرما رہا ہے عطا امر اللہ فلا تستعجلوہ، پس تم جلدی نہ کرو، جلدی نہ کرو، جلدی مت مچاؤ، یہ اللہ خود کہہ رہا ہے۔ یعنی ان کو سمجھایا جا رہا تھا تم جلد بازی کر رہے ہو، وہ وقت آ جانا ہے۔ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، وہ ہر قسم کے شرک سے مبرہ ہے اور بہت اپر لیول پہ ہے، وتعالی بہت بالا مقام پہ، بڑا بالا عالی مرتبت ہے وہ ذات، کہ جس کی طرف سے وہ عذاب آنا، جس کا نام اللہ ہے۔ یعنی اللہ جو بھیجنے والا عذاب، اس کا نام کیا ہے؟ اللہ ہے، اور وہ بہت بلند و بالا ہے، تمہارے تو تصور میں بھی نہیں آ رہا نا۔ تم نے جو شرک کا بازار گرم کر رکھا ہے نا، وہ اس شرک سے بہت بلند ہے۔ اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون۔ اور یہ حوالہ ایک دیکھ لیں، یہ سورہ الانعام میں فرمایا، یہ آیت نمبر آپ کو ملے گی 57، 165 صفحہ۔ کچھ مقامات میں آپ کو ویسے بتا دوں، آپ خود اس پر دیکھ لیجئے گا، اور یہ ہے صفحہ نمبر 165 سورہ الانعام، 6 نمبر سورت، اس کے آیت نمبر 57 ہے۔ فرمایا قل، اے رسول آپ ان سے کہیں انی علی بینۃ من ربی، پہلی بات تو یہ ہے کہ اے رسول آپ ان سے کہیں کہ میں کیا ہوں، میں اللہ کی واضح کلیئر کٹ جو ہدایت ہے، بینہ دلیل روشن، میں تو اس پر قائم ہوں۔ قل انی علی بینۃ من ربی، میں اپنے رب کی طرف سے جو مجھے بینہ ملی ہے، کتاب اللہ جو ہے، واضح کلیئر کٹ جو روشنی ملی ہے، میں تو اس پر ہوں، میں اس کے مطابق تمہارے ساتھ باتیں کر رہا ہوں، بتا رہا ہوں تمہیں۔ وَكَذَّبْتُمْ بِهِ، اور تم اس کو کیا کر رہے ہو؟ تم اس کا جھٹلا رہے ہو، ان باتوں کو تم لوگ کی تکذیب کر رہے ہو۔ تو فرمایا یعنی بینہ کی تکذیب کر رہے تھے، بینہ کی۔ قل انی علی بینۃ من ربی وکذبتم بہ، میں ایک روشن دلیل پر ہوں، تم اس روشن دلیل کی کو تم تکذیب کر رہے ہو، یہ فرمایا جا رہا ہے۔ ما عندی ما تستعجلون بہ، فرمایا کہ جس بات کی تم جلدی مچا رہے ہو نا کہ وہ آ جائے، وہ میرے پاس نہیں ہے۔ یعنی اس عذاب کو لانا، اس جس کے تم جلدی مچا رہے ہو نا، وہ تو میرے پاس نہیں ہے۔ وما عندی ما تستعجلون بہ ان الحکم الا للہ، اس کا جو حکم نامہ جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اس نے بھیجنا ہے۔ ان الحکم الا للہ، یعنی اس حکم کو بھیجنے کا جو اختیار ہے وہ اللہ کے پاس ہے۔ یقص الحق، آپ کو جو بات بتائی جا رہی ہے وہ الحق ہے، وہ صحیح ہے، وہ ہو کے رہنا ہے۔ فرمایا کہ وَهُوَ خَيْرُ الْفَاصِلِينَ، وہی ہے انتہا درجے کا بہتر فیصلہ کرنے والا۔ تو یہ میں نے آپ کو اس لیے بتایا ہے۔ فرمایا اگلی بات، قُلْ لَوْ أَنَّ عِنْدِي مَا تَسْتَعْجِلُونَ بِهِ، کہ تم جس بات کی جلدی مچا رہے ہو نا، لَقُضِيَ الْأَمْرُ بینی و بینکم، تو وہ تو کب سے فیصلہ ہو چکا ہو جاتا ہوتا۔ واللہ اعلم بالظالمین، اللہ جانتا ہے ظالموں کو۔ تو یہ میں نے آپ کو حوالہ دیا، آپ اس کو آپ مزید دیکھ لیا 8:32 میں، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا، اور اسی طرح 50-51 10 کی سورہ یونس 50-51۔ تو یہ جو آپ بات ہے نا، اتا امر اللہ فلا تستعجلوہ سبحانہ وتعالی عما یشرکون، اور آگے لما ينزل الملائکۃ بالروح من امرہ علی من یشاء من عبادہ ان انذروا انہ لا الہ الا انا فاتقوا۔ یہ دیکھیں ذرا اللہ تعالیٰ کا انداز دیکھیں، کمال ہے انداز میں، اس کی خطاب اس کا بڑا ہی زبردست ہوتا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے ہم کیا کرتے ہیں، نازل کرتے ہیں ہم
یعنی اللہ نازل کرتا ہے ملائکہ کو روح کے ساتھ، اپنے ڈیوائن انرجی کے ساتھ، من امر ہی اپنے حکم سے، اعلی من یشاء من عبادہ، یعنی جس بندے پر وہ چاہے، یہ ہے من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے، اعلی من یشاء من عبادہ، اپنے بندوں میں جس پر چاہے وہ ملائکہ کا نزول کر دیتا ہے اپنی ڈیوائن ریٹ کے ساتھ، جو اس کی یعنی ڈیوائن ریٹ ہوتی ہے نا روح، وہ اس کے ساتھ اس پر کیا کرتا ہے، نازل کرتا ہے، اور اس کا پرپز یہ ہوتا ہے کہ انذرو، تاکہ وہ آگاہ کرے، متنبع کر دے، وارن کر دے، انہ لا الہ الا انا فاتقون، ان کو وارن کر دیا جائے کہ اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے، وہ ایک ہی معبود ایک ہی ہے، بس وہ خالق ایک ہی ہے، لا الہ الا انا، میرے سوا کوئی الہ نہیں ہے۔ ان سب قوتوں کو کہہ دو کہ جتنی بھی قوتیں ہیں یہ اللہ کے علاوہ، ان کے اللہ کے علاوہ کوئی کسی کے پاس طاقت نہیں ہے، کوئی الہ نہیں ہے، کوئی معبود نہیں ہے، بس صرف ایک میں ہی میں ہوں۔ تو ان کو چاہیے کیا کرے، فتقون، وہ میرا تقوی اختیار کرے، وہ جو باتیں کہی جا رہی ہیں اس کے رزلٹ جو آئیں گے اس سے بچے، اس سے خوف کھا جائیں گے۔ فتقون یعنی ڈرنا ہے تو مجھ سے، بس تقوی کرنا ہے، میرا اختیار کرنا ہے۔ اور آگے دیکھیں اللہ ہمارا، اب آگے تخلیق، اب اللہ تعالیٰ کیا کر رہا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا عجیب، یہ آپ دیکھیں گے قرآن کریم کے اندر کہ اللہ تعالیٰ اپنی بات کے لیے کائنات فطرت میں سے بہت ساری مثالیں بیان کرے گا، وہ لاتا ہے بار بار مثالوں کے سمجھاتا ہے۔ اللہ ہمارا ہے کہ اللہ کون ہے، اب اس کی اللہ کی ساری، اب نیچے اس کی صفات، اس کی جو کار فرمائیاں کائنات کے اندر ہے نا وہ گنائے گا۔ خلق السماوات والارض بالحق، یہ جو ہم نے شروع کی ہے نا سیریز، یعنی ہاؤ ٹو انڈرسٹینڈ قرآن، اور اس کے اندر یہ قرآن کریم کے ساتھ یہ ہم یعنی اللہ کو ہم کیسے سمجھیں، اللہ کو کیسے ہم اپنا کانسیپٹ کلیئر کریں اللہ کے بارے میں، یہ وہ چیز ہے۔ تخلیق سے بات شروع ہو رہی ہے، خالق السماوات والارض، اللہ نے تخلیق کیا سماوات اور ارض کو بالحق، یہ سچ ہے، یہ حق ہے، یہ فیکٹس بیسڈ ہے، حقیقت پر مبنی ہے۔ یہ سماوات اور ارض کی جو تخلیق ہے نا یہ الحق ہے، یعنی یہ بالکل فیکٹ بیسڈ ہے۔ تعالی عما یشرکون، بہت بلند ہے وہ ذات تمہارے شرک سے، جو تم نے شرک کا تم نے ہر طرف بازار گرم کر رکھا ہے، مشرکین وہ تمہارے شرک سے مبرہ ہے، اس کو کسی کی کوئی پرواہ نہیں ہے، وہ خالق حقیقی ہے۔ فرمایا کہ دیکھو خالق الانسان من نطفۃ، یہ اب خالق کا میں نے بتایا تھا نا، خالق کا تخلیق کے علاوہ کوئی ترجمہ دوسرا نہیں ہو سکتا۔ خا لام قاف، یہ تینوں روٹ ورڈ ہیں تخلیق کے، کہیں یخلق آئے گا، کہیں تخلق آئے گا، کہیں اخلق آئے گا، یعنی اس طرح کے جہاں بھی آپ اس طرح کے لفظ آئیں اس کے اندر جو بیسک تین اس کا روٹ ورڈ بنیادی لفظ یہی ہوں گے، خا لام قاف، جس کا مطلب تخلیق کرنا، پیدا کرنا، بس اس کا یہ ہمیشہ جہاں بھی آئے گا اس کا مطلب ہے تخلیق، کوئی چیز پیدا کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ پیدا فرما رہا ہے۔ خالق السماوات والارض، تخلیق کی ہے، پیدا کی ہے اللہ نے سماوات اور ارض کو حق کی بنا پر، تعالی بہت بلند ذات ہے وہ، اما یشرکون جو تم شرک کرتے ہو۔ اللہ ہمارا خلق الانسان من نطفۃ، تخلیق کیا انسان کو کس سے، نطفہ، ایک سیل سے، جسٹ ایک سیل نظر بھی نہیں آتا، میں نطفۃ، تو کہتا فائزہ ہوا خصیم مبین، اور جھگڑالو اتنے کو کہنے کی بات نہیں ہے، یعنی کہ آپ جھگڑا کرنے میں اتنے شیر ہو جاتے ہو، تمہاری حقیقت کیا ہے، کبھی حقیقت پر غور کیا تم نے؟ خالق الانسان، تخلیق کیا انسان کو من نطفۃ، اور فرمایا کہ فائزہ و خصیم مبین، فوراً جھگڑے پتر آتا ہے، اللہ کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، اللہ کے قرآن کے بارے میں جھگڑا کرتا ہے، فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ۔ اب آگے چلے، اللہ ہمارا ہے، ایک تو تمہیں پیدا کی ہے، اب آگے چلے، وَالْأَنْعَامِ خَلَقَهَا لَكُمْ فِيهَا دِفْءٌ وَمَنَافِعُ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ۔
کائنات میں پھیلی ہوئی چیزوں کا تعارف کرایا جا رہا ہے. کون کون سی چیز پیدا کی اللہ نے؟ سب سے پہلے تمہیں پیدا کیا ہے نا. اور اس کے بعد اللہ ہمارا والانعام، انعام کہتے ہیں مویشیوں کو، اینیملز. خلقہا، یہ بھی تو اسی کی تخلیق ہے، اسی وہی پیدا کرنے والا ہے. لکم فیہا دفء، اس میں تمہارے لیے، ان مویشیوں میں تمہارے لیے کیا کر دیے؟ یعنی وہ جو گرمیوں کا، سردیوں کا جب تم سامان کمبل بناتے ہو، کہ تم اپنے اوڑھنیاں بناتے ہو، گرم اپنے آپ کرتے ہو، یہ اسی اون سے تو بنتے ہیں، یعنی وارمتھ کرنے کے لیے. خلقہا لکم فیہا دفء، جاڑے کا سردی کا سامان، جاڑے کا سامان. فرمایا ومنافع ومنہا تاکلون، اس میں تمہارے نفع مندی رکھی ہے اللہ نے. اور پھر فرمایا کہ ومنہا تاکلون، اور پھر تم ان کو کیا کرتے ہو؟ کھاتے ہو. ایک تو تم اس کی، یعنی انسان جو ہے اس کی جو اون وغیرہ ہوتی ہے، اس کو ہم اس سے بہت سارے اپنے گرم یہ استعمال کرتے ہیں، گرمی کی چیزوں، کمبل بناتے ہیں، سویٹرز بناتے ہیں، اور بہت سی چیزیں اس سے بنتی ہیں. تو فرمایا کہ تمہارے لیے اس میں کیا ہے؟ خلقہا لکم فیہا دفء ومنافع ومنہا تاکلون، تم اس کو کھاتے ہو، پیتے ہو. یہ اور بھی بہت ساری جگہ پہ 23 21 آپ نوٹ بنوا لیں خود، پھر لمبا درس ہو جاتا ہے. اس کے حوالے میں آپ کو نوٹ کراتا ہوں. 23 21 اور اسی طرح 36 72 دیکھ لیں سورہ یاسین کی، وہاں بھی ان انعام سے ذکر کیا گیا. اور آگے اللہ فرماتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تَسْرَحُونَ. کہتے ہیں تمہیں بڑے خوش لگتا ہے، بڑے خوشنما معلوم ہوتے ہیں جانور جب تم ان کو کیا کرتے ہو، شام کو جب واپس لاتے ہو نا، اور صبح کو تم لے کے جاتے ہو چرانے کے لیے. فرمایا کہ تمہارے لیے اس میں ایک بڑی جاذبیت ہوتا ہے، بڑا جمال، بڑا حسن ہوتا ہے. یعنی جس عربوں کے ہاں تو خاص طور پر یہ اونٹ پالنا یا بکریاں پالنا، یا ہمارے دیہاتوں میں بھی یا مویشیوں کا پالنا جو ہے نا، جس کے پاس وہ ریوڑ ہوتے ہیں نا، بڑا مالدار سمجھا جاتا ہے. اور وہ جب نکلتے ہیں باہر، یعنی سینکڑوں تعداد میں جب وہ جا رہا ہوتا ہے، اب پہاڑوں میں چل جائیں، جہاں بھی آپ کبھی دیکھیں آپ ریوڑوں کا ریوڑ چل رہے ہیں، اس میں انسان اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے مالدار ہوں میں. یعنی اللہ کا بتانے کا مقصد جن جانوروں کو تم صبح اور شام واپس لاتے ہو، صبح کو لے کے جاتے ہو، تو کیسا لگتا ہے وہ منظر، بڑا جمال اس میں اندر ہوتا ہے. فرمایا آگے ہمارا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ إِنَّ رَبَّكُمْ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ. میں حیران ہوں کس طرح انسان کو اٹریکٹ کر رہا ہے اللہ تعالیٰ کہ دیکھو تم میری طرف آؤ. تم کیا کر رہے ہو؟ میں تمہارا تخلیق کرنے والا، تمہارے لیے یہ سارے جانور مویشی، یہ میں نے تو پیدا کیے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا سمجھانے کا انداز ہے. یعنی جو ابلیس کے ساتھ جڑے ہوئے انسان ہے، جیسے ہم ہیں، ہم بھی ابلیس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، ہم خالق کے ساتھ نہیں جڑے ہوئے. ہمیں اپنی حالت پر غور کرنا چاہیے کہ کیا یہ واقعہ درست ہے یا نہیں ہے. تو فرمایا وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ، وہ تمہارے بوجھ اٹھاتے ہیں، بڑے بھاری بھرکم بوجھ تمہارے اٹھاتے ہیں جانور. إِلَى بَلَدٍ لَمْ تَكُونُوا بَالِغِيهِ إِلَّا بِشِقِّ الْأَنفُسِ، کہ ایسے ایسے مقامات پر تمہارا وہ جو بوجھ اٹھا کے لے جاتے ہیں کہ تمہاری وہاں جا ہی نہیں ہے، تم وہاں پہنچ ہی نہیں سکتے، اور تم تو بالکل بے بس ہو جاؤ، تمہارے لیے اتنی مشقت کا وہ مسئلہ ہو جائے کہ تم اپنا بوجھ اٹھا سکتے نہیں. مثلا پہاڑوں کے اوپر آپ جب دیکھیں کتنی وہ پہاڑیوں کے اوپر وہ لے کے جا رہا ہوتا ہے، خچر ہوتے ہیں یا گھوڑا ہوتا ہے سامان اٹھائے، یا ہمارے آپ کو کئی دفعہ مشاہدے میں آتی ہیں باتیں، یہ بیل گاڑیاں ہوتی تھیں پہلے تو بہت زیادہ تھی، اب کم ہوگی شہروں کے اندر، لیکن ابھی دیہاتوں میں تو ہے. کتنا وہ منو من 100 من کا بوجھ لدا ہوا ہے، بیچارے وہ جانور اونٹ لے کے جا رہے ہیں، وہ بیل اگے جوتے ہوئے ہیں وہ لے کے جا رہے ہیں. اور پرانے وقتوں میں یہاں بھی ہمارے پاکستان میں بھی اور بھی بہت ساری دنیا ساری میں وہ بیچارے اٹھا کے تمہارا بوجھ اللہ فرما رہا ہے، ان شہروں کی طرف، ان آبادیوں کی طرف لے کے جا رہے ہیں کہ جہاں تمہاری بس ہو جائے، تم وہاں تک پہنچ ہی نہ سکو. اور یہ کیا اللہ ان ربکم لرؤوف رحیم، یہ اس لیے ہے بے شک تمہارا رب جو ہے وہ بڑا ہی شفیق ہے، رؤوف الرحیم ہے، مہربانی کرنے والا، رحم کرنے والا. یعنی اس انداز سے ہمیں وہ اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ تم کچھ تو غور کرو. اور آگے اللہ ہمارا آیت نمبر 8 میں والخیل والبغال والحمیر
لترکبوها وزینہ ویخلق ما لا تعلمون. اللہ ہمارا کہ ابھی تم دیکھو تو صحیح کہ یہ جو خیل ہے یعنی گھوڑے ہیں، خچر ہیں، گدے ہیں جن پر تم سوار ہوتے ہو، لترکبوها وزینہ، اور تمہارے لیے یہ زینت کا بھی زینت پیدا کرتے ہیں. گھوڑے پہ انسان بیٹھا ہو تو کیسا لگتا ہے، خچروں پہ، گھوڑوں پہ، یعنی یہ اللہ تعالیٰ ہمارا کہ تمہارا یہ بیٹھنے کا بھی، تمہارے خود اور تمہارے سامان ڈھونے کا بھی بندوبست ہے. وَيَخْلُقُ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور وہ کچھ پیدا کر دیا جس کا تمہیں علم نہیں ہے. یہ پورا ٹریک چلتا ہے اللہ کے خالقیت کے حوالے سے نا. یہ بہت ہی زبردست آیات ہیں، یہ میں نے اس لیے سلیکٹ کیا ہے کہ یہ مسلسل چلے گا انشاءاللہ. اور آگے ہمارا وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهُ جَائِرٌ وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ. اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ یعنی وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ، اللہ تعالیٰ کے اوپر یہ یعنی اللہ نے واجب جیسا کہتے ہیں بندے اپنے فرض کر لیا کہ وہ اس نے تو آپ کو کیا کرنا ہے، قصد السبیل، جو سیدھا راستہ ہے نا، سیدھا راستہ اللہ کے ذمہ کہ وہ آپ کو دکھائے، وہ بتائے آپ کو کون سے سیدھا راستہ ہے. وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّبِيلِ وَمِنْهَا جَائِرٌ، اور بہت سے راستے جو ہوتے ہیں وہ ٹیڑھے بھی ہوتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ لَهَدَاكُمْ أَجْمَعِينَ، اگر اللہ کی یہ مشیت ہوتی تو تم سب کو ایک ہی جگہ پر، ایک ہی ڈگر پر جمع کر دیتا ہے. ایک قسم کی ہدایت جیسے باقی جانوروں کو دے رکھی ہے کہ جتنی ان کے اندر ہدایت ہے نا وہ اتنا کام کر لیتے ہیں. لیکن آپ کو چونکہ فری ول دی تھی کہ آپ اپنی خوشی سے آپ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپناؤ، یہ دیکھنا ہے. ورنہ اس کے لیے کیا مسئلہ، تم سب کو ایک ہی ڈگر پر چلنے والا بنا لیتا وہ، جیسا باقی جانور ایک ڈگر، ان کی ایک ہی ڈگر سرشت ہوتی ہے، اس میں چلتے رہتے ہیں. بکریاں دیکھ لیں، بھیڑیں دیکھ لیں، جانور دیکھ لیں، شیر دیکھ لیں، اور بہت سے جہاں جنگلی جانور دیکھیں، ان کے اندر جو اللہ نے داخل کر دی ہے کہ تم نے یہ کرنا، وہ بھی ہے وہی کریں گے. ان کے اندر وہ سوچنے سمجھنے کی وہ صلاحیت نہیں جو انسان کو دی اللہ نے. ان السمع والبصر والفؤاد، یہ تین جو صلاحیتیں دی ہیں ہم نے اس پر بھی درست بھی کیے ہیں، تو وہ یہ ڈسٹنگ کرتی ہیں باقی جانوروں سے، باقی مخلوقات سے. اللہ ہمارا ہے هو الذی، اب آگے سنیں، انزل من السماء ماء لكم منه شراب ومنه شجر فيه تسیمون. اللہ ہمارا کہ اب وہی تو ہے وہ ذات، هو الذی، ہوا کا مطلب وہ، اللہ جی وہ ذات، وہی تو ہے وہ ذات، انزل من السماء ماء، کہ جس نے کیا کیا، آسمان سے پانی نازل فرمایا. لکم منہا شراب ومنہ شجر فیہ تسیمون. اللہ ہمارا ہے کہ اس پانی کو تم پیتے ہو اور اسی سے وہ درخت وغیرہ اگاتا ہے جو تمہارے جانور جو ہیں وہ اس میں سے کھاتے پیتے ہیں. اور آگے ہمارا اللہ نے یعنی جانوروں کو تم چراتے ہو، گھاس کھلاتے ہو، وہ جو فیلڈ ہوتے ہیں، بڑے بڑے جو یعنی میدان ہوتے ہیں، کھیت ہوتے ہیں، اس میں تمہارے جانور چرتے ہیں. فرمایا ينبت لكم به الزرع والزيتون والنخيل والأعناب ومن كل الثمرات إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون. ماشاء اللہ. کہتا ہے ينبت لكم به الزرع، تمہارے لیے اس نے زراعت کو پیدا کیا، نباتات اگائی ہیں. والزيتون، زیتون، یعنی اس پانی سے یہ چیزیں پھر نکلتی ہیں، زراعت کی زرعی چیزیں مختلف جو زراعت ہوتی ہے، زیتون اور نخیل کھجور، الانعام اور جناب علی یہ انگور، ومن کل الثمرات، ہر قسم کے ثمرات، پھول پھل فروٹ وہ اس پانی سے تو نکلتے ہیں، اس کی آبیاری اس پانی سے تو ہوتی ہے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، اس میں نشانیاں ہیں، یہ جتنی بھی چیزیں گنائی جا رہی ہیں اس قوم کے لیے جو تفکر کرے. ان فی ذلک لآیۃ لقوم یتفکرون، ہر وہ قوم جو ان باتوں پر غور و فکر کرے گی، اس میں ان کو جب قدم قدم پر نشانیاں ملیں گی. اس کو یہ چیزیں اللہ تعالیٰ لاتا ہے سامنے انسانوں کے کہ وہ کسی طریقے سے میری طرف موڑا ہے. کم از کم ان چیزوں کو دیکھ لو، یہ اللہ جو پیدا کیے مختلف قسم کے، جس طرح وہ پانی نازل ہوتا ہے اوپر سے، یہ وہی بھی تو وہیں سے آئی ہے. جس اللہ نے وہ پانی نازل کیا، یہ پانی بھی اسی کا بھیجا ہوا ہے، وہی کا پانی جو ہے. اس سے پیو، اس کو پیو تو تمہارے اندر تر و تازگی آ جائے گی، تمہاری روح کو کیا ہوگا، بالیدگی ملے گی، فلرش کرے گی روح تمہاری. اور جب تمہاری روح جو اندر انسان کی ڈیوائن انرجی اللہ نے داخل کی ہے،
تو فرمایا جب تم یہ پانی پیو گے آب حیات، یعنی یہ ہے وہ بات ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، یعنی تم اس انداز سے فکر کرو کہ یہ پانی بھی تو اوپر سے آیا وہ وہی کا، اس کو پیو، تمہارے اندر کیا ہوگا، تمہارے اندر لائٹ آن کر دی جائے، شمع جلا دی جائے گی تمہارے دل دماغ کے اندر، نور تمہارے اندر نور ٹھہرا دیا جائے گا، اس نور کے جب سائے میں چلو گے تو ہر چیز تمہیں قدم قدم پر اس کی رہنمائی ملے گی، تم صحیح کام پر صحیح لائن پر چڑھ جاؤ گے۔ تو یہ ہے ان فی ذالک لآیۃ لقوم یتفکرون، جیسے یہ پانی جو ہے اوپر سے آیا جیسے پھل فروٹ سب کچھ، تو جو اگر تم وہ وہی کا پانی پیو گے، یعنی سمجھنے اور سمجھانے والی بات یہ ہے کہ انسان اگر اللہ تعالیٰ کی اس قرآن کریم کو سمجھے اور اس کے احکامات عمل کرے تو اس کی جو دل دماغ کی اڑی بستی ہوتی ہے وہ بھی آباد ہو جاتی ہے، اور اس پر جو معاشرہ قائم ہوتا ہے وہ زندہ معاشرہ ہوتا ہے، وہ جنتی معاشرہ ہوتا ہے۔ اور آگے فرمایا اللہ نے آیت نمبر 12 میں وَسَخَّرَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، تسخیر کر دیا اس نے، مسخر کر دیا تمہارے لیے لیل کو اور دن کو، وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ، سورج اور چاند کو، وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَاتٌ بِأَمْرِهِ، یہ جو سارا سٹار سسٹم ہے یہ بھی تم اس سے بھی تو کام لے سکتے ہو نا، اور لے بھی رہے ہو۔ یعنی یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے پیدا کیا ہے کہ ان چیزوں کو تم اپنے استعمال میں لا کے اپنے زندگی میں آسانیاں پیدا کر سکتے ہو۔ تو آگے اللہ ہمارا ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، اس میں نشانیاں ہیں اس قوم کے لیے جو کیا کرتی ہے، عقل استعمال کرتی ہے، جو عقل سے کام لیتی ہے۔ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، جو قوم عقل سے کام لے گی، یہ بات اس کے لیے ہے یہ باتیں، لیکن ہم نے تو عقل کبھی استعمال کی نہیں، جو عقل استعمال کرے گا اس کو تو کچھ اور ہی کہہ دیتے ہیں نا، پھر اس کے لیے تو ان کے پاس ہمارے پاس بڑے سارے وہ ہوتے ہیں القابات دینے کے لیے ان کو۔ تو اللہ ہمارا ہے ان فی ذالک لآیۃ لقوم یعقلون، یہ کن کے لیے ہے، یہ اس قوم کے لیے ہے جو عقل استعمال کرے گی، عقل سے کام لے گی۔ عقل سے آ رہی جو قومیں وہ کیا اس سے کام لیں گی؟ آگے اللہ ہمارا ہے وَمَا زَرَعَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ، فرمایا کہ ہم نے پھر زمین پھیلائی تمہارے لیے، وَمَا زَرَعَ لَكُمْ، اب یہاں ترجمہ انہوں نے صحیح کیا ہے، یعنی زرانا ہم نے پڑھا تھا، زرانا سورہ الاعراف 179 7/179 کہ وہ وہاں بھی زارا کا لفظ استعمال ہوا تھا۔ اب زارا کا یہاں ترجمہ انہوں نے صحیح کیا ہے، یہاں خلا کا نہیں کیا، وہ جو چیزیں جو پھیلا رکھی ہیں۔ زارا کا میں نے بتایا تھا، زارا آنا کا مطلب ہوتا ہے دھکیلنا، ہانک کر لے جانا، پھیلانا۔ اب یہاں انہوں نے ترجمہ یہ وہ بہتر ہے، وما زارا، یعنی جو اللہ نے کیا کیا تمہارے لیے پھیلا رکھا ہے زمین میں، فی الارض مختلفاً الوانہ، ڈفرینٹ کائنڈ آف کلر کی چیزیں، پھل فروٹ سبزیاں بے شمار قسم کے ان کا آپ کو رنگوں میں پھول ملیں گے، فروٹس ملیں گے۔ تو اللہ ہمارا ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون، اس میں بھی نشانی ہے، یعنی آپ کو مختلف قطعات ملے گے زمین کے، ڈفرینٹ کے کلرز ہوں گے۔ مٹی بظاہر دیکھنے کو ایک ہی لگتی ہے، لیکن ایک مٹی میں آلو زیادہ ہوتا ہے، ایک میں کپاس زیادہ ہوتی ہے، مٹی تو وہی ہے، پانی بھی وہی مل رہا ہے اس کو، لیکن اس کے اندر اللہ نے خاصیتیں ایسی رکھی ہیں۔ اب پاکستان میں دیکھ لیں، مختلف قطعات ہیں زمین کے اندر، کہیں یعنی چاول زیادہ ہوگا، کہیں گندم زیادہ ہوگا، کہیں گنا زیادہ ہوگا، اور کہیں جناب سبزیاں طرح طرح کی مختلف قسم کی، وہ ان کے مختلف قطعات ہیں۔ اس طرح وہ جیسے چنا ہے، گندم ہے، چنے کی بھی خاص قطعات ہوتے ہیں جہاں چنے کی فصل ہوتی ہے، باجرہ ہوتا ہے، یا پھل فروٹ ہوتے ہیں، آم کے درخت خاص طور پر آپ کو جو گرم علاقے زیادہ ہوتے ہیں، مثل ملتان ہے، شجاع باغ وغیرہ، یا سندھ کے مختلف، تو وہاں آپ کو آم ملیں گے زیادہ، سیبوں کا علاقے، یعنی ڈفرینٹ کائنڈ آف جو قطعات ہیں زمین اللہ ہمارا ہے، ہم نے کہتا پھیلا رکھے ہیں۔ اور اس میں نشانیاں کن کے لیے ہیں؟ ان فی ذالک لآیۃ لقوم یذکرون، جو اس قرآن سے تذکیر حاصل کرے گی، جو یاد دہانی اس سے لے گی، جو نصیحت سے قبول کرے گی،
جو ان آیات کو، ان لاز کو، اللہ تعالیٰ کے جو فزیکل لاز ہیں ان کو سامنے رکھے گی، وہی قوم فائدہ اٹھا سکتی ہے نا. آگے ہمارا ہے وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. کمال یہ ہے اللہ کی ذات. یہ سورہ نحل یہ پورا ٹریک چل رہا ہے تخلیق کے والے. اللہ فرما رہا ہے اب وہی تو ہے اللہ، وَهُوَ الَّذِي، وہی تو ہے اللہ، سخر البحر، زیر فرمان کر دیا تمہارے لیے، مسخر کر دیا سمندر کو، لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، تازہ تازہ گوشت کھاتے تم اس میں سے. یہ مچھلیاں اس قدر آپ کو وہاں ملیں گی، ٹنوں کے حساب سے، سینکڑوں ہزاروں ٹن من جو ہے نا مچھلیاں پکڑتا ہے انسان وہاں. لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا، لحم کہتے ہیں گوشت کو، یعنی وہاں تر و تازہ گوشت انسان کھاتا ہے. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً تَلْبَسُونَهَا، اور پھر مختلف قسم کے وہاں سے جناب آپ کیا کرتے ہو، یعنی وہ ہیرے جواہرات جو نکلتے ہیں جو تم کیا کرتے ہو، پہنتے ہو اس کو. وَتَسْتَخْرِجُوا مِنْهُ حِلْيَةً، یعنی سمندروں کو بھی تمہارے زیر فرمان کیا ہوا. یہ کتنی بڑی اس کی رحمت ہے. بپرا ہوا پانی، موجیں، تلاطم، وہ سب تمہارے زیر متحد کر دیا ہوگا. تمہیں اللہ نے یہ جو سمع بصر فؤاد کی جو صلاحیت دی ہے نا، اس کے ذریعے تم نے اس کو مسخر کر رکھا ہے. تو اللہ ہمارا ہے وَتَرَى الْفُلْكَ مَوَاخِرَ فِيهِ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضْلِهِ، اور تمہاری کشتیاں چلتی ہیں اس پانی کے اندر تاکہ تم اللہ کا فضل تلاش کرو. اور فرمایا کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، یہ سب کچھ مقصد کیا اللہ کہہ رہے ہیں تاکہ تم اللہ کا کیا کرو، شکر گزار بندے بن کے رہو. تمہاری جو یعنی جد و جہد ہے وہ بھی برابر ثابت ہو. تو یہ ہے اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی جو یعنی کائنات کے اندر پھیلی ہوئی جو چیزیں ہیں اللہ نے تخلیق ہوئی ہیں وہ ہمارے سامنے لائی جا رہی ہیں. اللہ فرما رہا ہے وَهُوَ الَّذِي سَخَّرَ الْبَحْرَ، مسخر کر دیا باہر کو. اور آپ دیکھیں کہ دنیا کی سب سے زیادہ یعنی میجورٹی جو ہے نا، میکسیمم جو جتنی بھی ٹریڈ ہوتی ہے، یہ جتنا بھی آپ کا ٹریڈ سسٹم ہے وہ کدھر ہوتا ہے، وہ سمندروں سے تو ہی ہو رہا ہے. سمندروں پر قبضہ جو کر لیتا ہے وہ اس کی جو بات صحیح ہے نا، کتنا سامان وہاں سے گزرتا ہے سمندروں کے اندر سے جا کے وہ پورٹوں پر پھر لگتا ہے مختلف ملکوں کے. سوچ نہیں سکتا انسان، لاکھوں کروڑوں ٹن سب وزن روز ایک دوسرے ملکوں میں وہ ٹرانسفر ہوتا ہے. یہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے جو میں نے تمہارے لیے کیا کر دیے، باہر کو تمہارے زیر کر دیے، تیرے فرمان کر دیے. تو اللہ آگے فرما رہا ہے کہ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. آگے اللہ فرما رہا ہے 15 میں وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَأَنْهَارًا وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ. کس کس چیز کو انسان جو ہے سامنے لائے گا. حیران اس بات پر کہ اتنی چیزیں سمجھا رہا ہے اللہ، ایک صرف کیا کہ راغب کرنے کے لیے اپنی طرف. یہ اتنا ڈھیٹ انسان ہے، یہ ابلیس کے شکنجے میں اس طرح اپنے آپ کو جکڑ لیا اس نے کہ وہاں سے ادھر آنے کو تیار نہیں ہے. لیکن اگر آیات پر انسان کا غور آ جائے نا تو آ جاتا ہے اس کی ابدیت میں. وہ صرف ایک ہی چاہتا ہے، یہ ان چیزوں کو جو اللہ تعالیٰ انعامات دیے ہیں انسانوں کو، وہ بابر کرانے کا مقصد ہی یہ ہے کہ کسی طریقے مجھے بڑا مان لیں اور میرے آگے سرنگوں ہو جائے. بس اللہ کی یہ ہے منشا کہ جیسے میں نے کہا ہے ویسے یہ کرے، میرا عبد بن کے رہے. تو اللہ ہمارا ہے وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ. اللہ ہمارا ہم نے جو رواسیاں ہیں یعنی زمین پر جو پہاڑوں کا سسٹم ہے، پہاڑ گاڑ رکھے ہیں کہ کہیں وہ ہل نہ جائیں، ڈھلک نہ جائیں. اللہ ہمارا اب انہارن، اور ہم نے اس میں نہریں جاری کی، دریا بہا دی ہیں. وَسُبُلًا لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور اس میں ہم نے کیا کیا، سبل بنا دیے، راستے، پگڈنڈیاں بنائی ہیں تاکہ تم اس سے کیا کرو، تمہیں ہدایت ملے، تم اپنی منزل مقصود تک پہنچو، تم راہ پاؤ اس میں سے. اور آگے میں وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ، اور بڑے بڑے جناب سمندروں کے اندر بھی بڑی بڑی آپ کو ملیں گی، وہ ٹیلیں ملیں گے آپ کو، پہاڑیاں ملیں گی. اس میں نشان، یہ نشان ہے. علامات ہوتے ہیں نشانات، کہ آپ کو پتہ چل جائے کہ فلان جگہ آ گئی ہے، فلان جگہ آ گئی ہے، فلان جگہ آ گئی. زمین کے اوپر بھی سمندر میں بھی آپ کو ملیں گے یہ. تو فرمایا کہ وَعَلَامَاتٍ وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ،
یہ نجم جتنا بھی یہ اسٹار سسٹم ہے اس سے بھی تم گائیڈنس لیتے ہو. یہ جتنا نیویگیشن سسٹم ہے جہازوں کا، جہاز رانی کا، سمندروں میں ہو یا فضاؤں میں ہو، یہ اس سے انسان جو ہے وہ لیتا ہے. یعنی ہدایت پانا، یہ راستہ وہاں سے ملتا ہے، وہاں سے گائیڈنس ملتی ہے. بالنجم ہم یہتدون. اور عربوں کے ہاں تو خاص طور پر، اس زمانے میں تو کوئی سڑکیں یا کوئی ایسا سسٹم نہیں ہوتا تھا، نہ ریلیں نہ کچھ بھی نہیں، اور یہی تھا سسٹم جس کے ذریعے وہ راتوں کو سفر کرتے تھے، ستاروں کے ذریعے. وہ ستاروں کے نشانات جو تھے وہ ان کو لے کے جاتے تھے کہ ہم کہاں پہنچے، ہم کہاں پہنچے. یعنی یہ اللہ کہہ رہا ہے وَبِالنَّجْمِ هُمْ يَهْتَدُونَ. ہم نے تو اپنی قسمتوں کا حال پوچھنے کے لیے نجموں کو رکھا ہے، نجم کو. ہم نے تو کسی اور طریقے کے اس کا استعمال کیا ہوا ہے. اللہ ہمارا ہے یہ سارا کچھ کہنے کے بعد اب اللہ ہمارا ہے 17 نمبر میں آفَمَن یَخْلُقُ کَمَن لَّا یَخْلُقُ. یہ کوشچن کیا اللہ نے. یعنی میں نے بتایا نا کہ اللہ تعالیٰ جھنجھوڑ رہا ہے، آگاہ کر رہا ہے، ہدایت دے رہا ہے، ہدایت کی طرف لانا چاہ رہا ہے. اللہ ہمارا آفَمَن یَخْلُقُ کَمَن لَّا یَخْلُقُ. بھلا وہ جس نے کچھ بھی تخلیق نہیں کیا اور جس نے سب کچھ تخلیق کیا ہے پیدا، وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ ایک پیدا کرنے والا، ایک کچھ بھی نہیں پیدا کرنے والا. آفَمَن یَخْلُقُ کَمَن لَّا یَخْلُقُ افلا تذکرون. اور کچھ تو خیال کرو، کچھ تو نصیحت حاصل کرو، کچھ تو یاد دہانی کرو اپنے آپ کرواؤ اس قرآن کے ذریعے. افلا تذکرون. کوئی چیز تو سامنے لاؤ قرآن کریم کی. اللہ کے ہمارے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ. اللہ ہمارا ہے کہ تم اگر اس کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار کر ہی نہیں سکتے، وہ تمہاری گنتی میں آ ہی نہیں سکتے جتنے ہمارے سے کمپیوٹر ایجاد کر لو. وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا. جس طرح اس کی جو حمد ہے اس کے لیے جتنی ماضی سمندر کٹھے کر لیں آپ سیاہی بنا لیں، اور جتنے ماضی درخت پورے بنا لیں آپ کل میں. یہ پچھلے درس میں ہم نے آیات دی تھی. کہتا ہے کہ اس کے کلمات کب ختم ہو سکتے ہیں. اس طرح اللہ ہمارا ہے کہ اگر تم اس کی نعمتوں کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو یہ ہو ہی نہیں سکتی، احاطہ نہیں تم کر سکتے ان کو، کاؤنٹ میں آ ہی نہیں سکتے، گن نہیں سکتا انسان. ان اللہ لغفور الرحیم. آگے لما واللہ یعلم ما تسرون وما تعلنون. وہ اللہ جو ہے وہ جو کچھ تم چھپاتے ہو، جو ظاہر کرتے ہو، وہ سارا کچھ جانتا ہے. اور آگے اللہ نے جو ہمارے لیے بات آگے جو جہاں پر آ کے وائنڈ اپ کر رہے نا، یہ سنیں بات کیا کہہ رہا ہے اللہ ہمارا. اللہ ہمارا یہ سب کچھ تو اللہ نے گنایا اپنی تخلیق کے مختلف جو اشیاء، جو چیزیں جو اللہ نے پیدا کی کائنات کے اندر، یہ جانور اور یہ باہر کا سسٹم سارا، نجوم، یہ جتنی پیچھے ہم آیات پڑھ کے آ رہے ہیں. اور یہ بھی اللہ نے کہا کہ جو ہستی جس نے کچھ پیدا نہیں کیا اور جس نے پیدا کیا ہے وہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ 20 میں کیا کر رہا ہے. اللہ ہمارا والذین یدعون من دون اللہ. دیکھیں ذرا، یہ ہے کلام اللہ. 1440 سال پہلے ان لوگوں کو بتایا گیا تھا، آج بھی بتایا جا رہا ہے، اور قیامت تک آنے والے انسان کو یہ چیزیں باور کرائی جائیں گی کہ جن ہستیوں کو تم اللہ کے علاوہ پکارتے ہو، والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. انہوں نے کوئی چیز روئے زمین پر یا کائنات کے اندر انہوں نے کوئی چیز پیدا نہیں کی، کوئی تخلیق نہیں ان کی، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی مینوفیکچرنگ نہیں ہے ان کی، اور نہ ہی اس میں کچھ حصہ ہے اللہ کے ساتھ، کوئی شراکت بھی نہیں ہے ان کی کہ کسی کام میں حاضر بٹایا ہو. یہ بھی انشاءاللہ آیات آئیں گی آپ کے سامنے کہ والذین یدعون من دون اللہ لا یخلقون شیئا وهم یخلقون. وہ تو خود تخلیق شدہ ہیں، وہ تو خود پیدا کیے گئے ہیں. جن ہستیوں کو تم اللہ کے علاوہ دن رات پکارتے رہتے ہو، والذین یدعون من دون اللہ، اللہ کے ساتھ ساتھ یا اللہ کے علاوہ، لا یخلقون شیئا، کوئی چیز تخلیق نہیں کی انہوں نے، وهم یخلقون. اور اللہ آگے ہمارا ہے اموات غیر احیاء. یہ ہے خالق کا کلام. کمال، ماشاء اللہ. یہ ہے، اس پر اللہ اکبر کہنا چاہیے بندے کو، اور ماشاء اللہ کہنا چاہیے. اموات غیر احیاء ما یشعرون ایان یبعثون.
وہ تو موت زدہ ہے، موت زدہ، بغیر حیات کے، ان کے اندر حیات نام کی چیز کوئی نہیں ہے، وہ مر چکے ہیں. اموات غیر احیاء، ان کے وہ ڈیڈ ہیں، ان کے اندر حیات نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اموات، ان کے اوپر موت طاری ہو چکی ہے، جن کو تم پکارتے رہتے ہو دن رات. وما یشعرون ایان یبعثون، ان کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کب دوبارہ اٹھایا جانا. انہوں نے 1440 سال پہلے یہ کلام اللہ ہے، یہ مالک کا کلام ہے، میرے خالق کا، ہمارے رب کا یہ کلام ہے، اور یہ کلام ہمیں ہمارے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ان کے ذریعے میں تک ہم تک پہنچائیے. اور فرمایا الہکم الہ واحد، وہی ہے تمہارا الہ واحد. الہکم الہ واحد، وہی ہے تمہارا الہ، اور ہے بھی وہ اکیلا الہ واحد. فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرۃ وهم مستکبرون. کہتا ہے فالذین، جن کا آخرت پر ایمان ہی نہ ہوتا، اور ان کے دل کیا ہیں، ان کے دل منکر ہیں، انکار کر رہے ہیں، اور وہ متکبر ہیں. اصل میں ان کو تکبر گھمنڈ بہت ہے نا. تکبر اور گھمنڈ کی وجہ سے انسان جو ہے وہ اللہ کے مد مقابل کھڑا ہوتا ہے، اور ان ہستیوں کو بھی کھڑا کرتا ہے جن کے اندر حیات نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے، زندگی ان کے اندر نہیں ہے، مردہ ہیں وہ. فرمایا اموات غیر احیاء وما یشعرون ایان یبعثون، کہ کب دوبارہ اٹھایا جانا ہے. الہکم الہ واحد، یہ ہے وہ اللہ تمہارا ایک ہی الہ واحد ہے، یہ ہے وہ حی و قیوم، اس کو موت نہیں آنی. بس اللہ کو موت نہیں ہے، اللہ تعالیٰ زندہ، ہمیشہ سے زندہ اور زندہ ہی رہنا ہے اس میں. تو اس زندہ کے ساتھ جڑے نا انسان، پھر جہاں سے زندگی ملتی ہے انسان کو، اپنا رخ جو ہے وہ اس کے ساتھ، اس کی طرف کرے، اس سے حیات لے، اس سے حیات نو لے. اتنا کچھ اس نے گنا دیا ہمیں، اور ابھی تو قرآن مجید بھرا پڑا ہے. اور ان دروس کا مطلب بھی یہ ہے کہ ان آیات کے ذریعے کاش کوئی لوگ اس طرف آ جائے، کوئی ایک ہی بندہ آ جائے اس طرف، ایک ہی اللہ سینہ کھول دے. یہ ہے میری زندگی کا اور میرے اس پروگرام جو میں کر رہا ہوں آپ کے سامنے پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خالق کائنات کا جو کانسیپٹ ہے وہ ہمارے اندر آ جائے، اور دل کی خوشی سے پھر اس کے پیغام اور جو اس کے احکامات ہے اس کو اپنائے. الہکم الہ واحد فالذین لا یؤمنون بالآخرۃ قلوبهم منکرۃ وهم مستکبرون. دلوں کے اندر استکبار ہے تو پھر منکر تو بنے گا انسان. لا جرم ان اللہ یعلم یسرون وما یعلنون انہ لا یحب المستکبرین. بلا شبہ بے شک اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جانتا ہے جو تم چھپاتے ہو اور جو تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ مستکبرین کو تو پسند نہیں کرتا ہوا. انہ لا یحب المستکبرین. یہ جو استکباری قوتیں ہیں، استبدادی قوتیں، ان سے تو ان کو تو اللہ تعالیٰ انہی کو تو آڑے ہاتھوں لیتا آ رہا ابھی تک، ان کو پسند نہیں کرتا. انہ لا یحب المستکبرین. تکبر کرنے والے لوگوں کو اللہ پسند نہیں کرتا، جو اپنے آپ کو بڑا خیال کرتے ہیں، غرور میں رہتے ہیں ہر وقت. اور سب سے بڑا غرہ جو تھا، غرور تھا، وہ تو اس نے کیا تھا. استکبار کس نے کیا تھا؟ ابلیس نے. اور ہم تو سارے جڑے اس کے ساتھ ہوئے ہیں، ہم نے تو اس کا پلو پکڑا ہوا ہے. اس نے ہماری ناک میں نکیل ڈالی ہوئی ہے اور وہ ہمیں گھمائے پھرتا، بجائے اس کے کہ ہم اس کی ناک میں نکیل ڈالیں، کیونکہ ہمیں اللہ نے پیدا کیا ہے. اللہ کا ہمارے اوپر احسان ہے، اس کا ہمارے اوپر کیا احسان ہے؟ وہ تو ہمارا دشمن ہے، وہ تو ہمارا کھلا دشمن. اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں بے شمار جگہ پر آئے گا وَإِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ. تو اللہ ہمارا ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انہ لا یحب المستکبرین، اللہ استکبار کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. تو یہ چند ہم نے جو آیات دیکھی ہیں، اللہ تعالیٰ کرے کہ ہمیں ان کا ادراک ہو، شعور آ جائے، اور ہم اپنے خالق حقیقی کی طرف مائل ہو جائیں، کیونکہ سب کچھ اس نے دیا ہوا، اس نے اس سب کو بنایا ہمارے لیے، تخلیق کیا ہے. تو لہٰذا آج ہم یہیں رکھتے ہیں انشاءاللہ. اس سے پھر کل اگلا ہم جو ہے وہ چیپٹر، ابھی یہ تخلیق کے حوالے سے بہت سارے ایسے جو یہاں آیات پھیلی ہیں قرآن کریم کے اندر، کوشش کریں گے ان کو انشاءاللہ ہائی لائٹ کریں، آپ کے سامنے لائی جائیں جو طلباء قرآن ہیں. اور آپ کو بھی چاہیے کہ آپ اس کے ساتھ اپنی محبت پیدا کریں، اس قرآن کریم کے ساتھ جڑاؤ پیدا کریں.
اور پھر ہم کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ابھی آئیں گے ساتھ ساتھ، ابھی حکم اس میں اتنا ہی ہے کہ تفکر کرو، یعنی ان آیات میں ہم نے کیا دیکھا ہے؟ تفکر، عقل اور شکر، یہ ہم نے ان آیات میں دیکھا ہے کہ اللہ نے یہ ہمیں بتایا ہے، واضح کیا ہے، نشاندہ کی ہے کہ یہ آیات اس لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ تم عقل سے کام لو، تاکہ تم شکر ادا کرو، تاکہ تم ایمان لاؤ ان آیات کے ذریعے اللہ پر۔ یہ سارا کچھ اس طرف راغب کرنے والی آیات ہیں، یعنی یہ جتنی بھی چیزیں بتائی گئی ہیں یہ رغبت دلاتی ہیں، راغب کرتی ہیں اس خالق حقیقی کی طرف۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔ دعا کر لیتے ہیں۔ سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما إنها ساءت مستقرا ومقاما ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم۔ پروردگار عالم، ہم نہایت ہی کمزور ناتواں، بہت ہی کمزور انسان، مولا کریم ہمیں اپنی کتاب کی سمجھ عطا فرما، ہمارا تعلق اپنی کتاب کے ساتھ جوڑ دے۔ پروردگار عالم، ہمارے دل دماغ کو اے اللہ تبارک تعالیٰ اس نور قرآن سے منور فرما دے، ہمارے بچوں کو، ہماری بیویوں کو، ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو پروردگار عالم اس قرآن کریم کے ساتھ جڑاؤ پیدا فرما، ان کے اندر بھی یا مولا اس کی تڑپ عطا فرما، اور اپنے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کی ہمت اور توفیق اور استقامت عطا فرما۔ پروردگار عالم، ہم یہ بھڑکے ہوئے راہی ہوں، مولا ہمیں اس سارا جو ہم بھڑکے ہوئے ہیں یا اللہ، اس قرآن کریم کی ہدایت کی طرف ہمارا رخ موڑ، ہمارے ملک پر رحمت فرما، ہمیں اس قابل کر دے کہ اس ملک کے اندر اس قرآن کریم کے جو احکامات ہیں ان کو یہاں لاگو کرنے کے لیے، اس کو یہاں اس کے نفوذ کے لیے مولا کریم ہمیں استقامت اور ہمارے اندر جو ہے انرجی پیدا کرنا۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین وبرحمتک یا ارحم الراحمین۔